رات 2 بجے کے قریب میں دیکھا کہ ہمارا نوکر میری اماں کے ساتھ کمرے میں زبردستی کر رہا ہے۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ مجھے گھسیٹ کر کمرے میں لے گیا اور مجھے زبردستی شراب کی بوتل پلا دی، اور اس کے بعد اچانک رات 3 بجے میری آنکھ عجیب سے شور سے کھلی۔ پہلے مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ شور کیسا ہے، کس چیز کا ہے۔ میں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک میرے ذہن میں اچھمبا سا ہوا اور مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ تو میری اماں کی آواز ہے اور وہ بہت بری طرح چیخ رہی ہے۔ لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میری اماں کی آواز کو کوئی دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور کمبل ایک طرف پھینکا اور پاؤں میں چپل پہنے بغیر ہی اپنی اماں کی کمرے کی جانب بھاگی۔ میں نے اماں کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا تو وہ بند تھا۔ مجھے پتا تھا کہ کمرے کی چابی کہاں پر ہے۔ میں فوراً سے بھاگ کر کمرے کی چابی لائی اور جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر تو میری روح لرز گئی تھی۔ یہ کیا میں کیا دیکھ رہی تھی؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ میری اماں بستر پر پڑی ہوئی تھی اور میرا نوکر، جو کہ میرے باپ کی وفادار نوکروں میں شمار ہوتا تھا، وہ میری اماں کے اوپر چڑھا ہوا تھا اور اس نے میری اماں کو مکمل طور پر اپنے بس میں کر کے رکھا تھا۔ اور میری اماں چیخ رہی تھی، لیکن وہ اس کی چیخ کا گلہ اپنے ہاتھ سے گھونٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان کے منہ پر ہاتھ رکھ کر میں تو دکھ سے رہ گئی، کیونکہ یہ تو ہمارا بہت ہی وفادار ملازم تھا اور آج اس کا یہ کیسا روپ تھا جو مجھے دیکھنے کو مل رہا تھا۔ میرے پاؤں وہیں پر کانپنے شروع ہو گئے تھے اور سردی میں مجھے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ میں نے پیشانی پہ ہاتھ پھیرا تو میری پیشانی اس پسینے سے تر ہو چکی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کیونکہ میری عمر صرف 16 سال تھی اور میں ایک نازک سی لڑکی تھی اور ہمارا نوکر تو جیسے پہلوان جیسا تھا۔ میں تو بالکل بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اگر میں اماں کو بچانے کی کوشش بھی کروں تو یہ کوشش بیکار تھی۔ میں نے سوچا کہ میں ایک دم سے کوئی چیز اٹھاتی ہوں اور اپنے نوکر کے سر پہ مار دیتی ہوں تاکہ وہ زخمی ہو جائے اور میری اماں کو چھوڑ دے۔ میں نے سامنے پڑا ہوا گلدان اٹھایا اور ایک دم سے اٹھا کر اس کے سر پہ مارا تو میں حیرت میں مبتلا ہو گئی کہ گلدان ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ لیکن مجال ہے کہ اس نوکر کے سر پہ ذرا سے بھی خراش آئی ہو۔ وہ اس قدر پہلوان قسم کا تھا کہ گلدان اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے وہ مجھے نہیں دیکھ رہا تھا کیونکہ میری اماں کی چیخیں بلند تھیں اور اس نے دروازہ کھولنے کی آواز بھی شاید نہیں سنی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں نے اس کے سر پہ گلدان مارا تو اس کی نظر مجھ پہ پڑی اور اسے میری اماں کو اس نے چھوڑ دیا۔ میری اماں کو چھوڑ کر اب وہ مجھ پر حملے کے لیے تیار تھا اور میں کسی پتے کی مانند لرز رہی تھی۔ ایک سیکنڈ میں مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اب یہ میری اماں کو چھوڑ کر میرے پاس آنے والا ہے۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی، میری کوشش بیکار گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور گھسیٹتی مجھے دوسرے کمرے کے جانب لے کر جانے لگا۔ میری اماں نے پھر سے چیخنا شروع کر دیا کہ چھوڑو میری بیٹی کو، کچھ مت کرو، مجھے جان سے مارنا ہے تو مار لو، لیکن میری بیٹی کو کچھ مت کرو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ پھر اچانک میری اماں کو خیال آیا، انہوں نے سامنے ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا تو وہ نوکر مجھے چھوڑ کر میری اماں کی طرف بڑھا اور اس نے موبائل میری اماں کے ہاتھ سے چھین لیا اور میری اماں کو کمرے میں بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا لی، اور اب وہ پھر سے میرے آگے بڑھنے لگا۔ میں بھاگنے لگی لیکن اس کی رفتار مجھ سے تیز تھی۔ اس نے ایک دم مجھے پکڑ لیا اور گھسیٹا ہوا مجھے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ میں نے چپکنے کی کوشش کی تو اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور مجھے بیٹ پر پٹک دیا اور ایک دم سے اس نے دروازے کو کنڈی لگا لی اور خون خوار نظروں سے میرے طرف دیکھا۔ میں بیٹ سے ایک بار پھر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن تب تک وہ میرے قریب پہنچ چکا تھا اور ایک بار پھر سے اس نے مجھے تھکا دیا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک پتلی سی رسی نکالی اور میرے دونوں ہاتھ اور پیر باندھ دیے بیٹ کے ساتھ۔ اب میں مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھی۔ میں اپنے آپ کو اب آزاد بھی نہیں کروا سکتی تھی۔ میری اماں کی اب آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ میری اماں بے ہوش ہو چکی ہے۔ ہمارا بنگلہ بہت بڑا تھا اور دور دور تک کوئی مکان نہیں تھا، اس لیے ہماری چیخوں کی آواز بھی کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ میری اماں کی آواز تو اب بند ہو گئی تھی، لیکن میں نے چیخنا شروع کر دیا اور اپنے نوکر کو غیرت دلائی کہ وہ میرے ابا کا نوکر ہے۔ میرے ابا نے ہمیشہ اس کا اتنا خیال کیا ہے اور اب وہ اپنی حست دکھا رہا ہے۔ میرے ایسا کہنے پر اس نے میرے چہرے پر تھپڑ رسید کرنے شروع کر دیا۔ کہا کہ اپنی زبان بند رکھو ورنہ تھپڑ مار مار کر تمہارا چہرہ خراب کر دوں گا۔ میں خوف زدہ ہو گئی
اور میں نے اپنی زبان ایک دم سے بند کر لی تھی کیونکہ میں بالکل بندی ہوئی تھی اور وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں مزید اس کو غصہ نہیں دلاؤں گی، کیونکہ میری باتیں اس کو غصہ دلا رہی تھی۔ وہ مجھے اس حال میں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر کمرے کے اندر آیا تو اسے دیکھ کر میری ہوائیں اڑ گئی تھی، کیونکہ اب وہ خالی ہاتھ نہیں آیا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز تھی جس کو دیکھ کر ہی مجھے ڈر لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی اور یہ میرے گھر میں بنا ہوا میرے ابا کا شراب خانہ تھا، جہاں سے یہ شراب کی بوتل اٹھا کے لیا تھا۔ مجھے اپنے ابا کا شراب پینا بھی بالکل اچھا نہیں لگا تھا، لیکن یہاں پر جو بھی امیر ہو جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں تھوڑے پیسے آ جاتے ہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ شراب شباب اور کباب اس کا حق ہے۔ میرے ابا پر بھی یہ تینوں چیزیں موجود تھیں، انہوں نے بھی شراب کو اپنا پسندیدہ مشروب بنا لیا تھا اور ایک شراب خانہ اپنی ہی گھر میں کھول کر رکھا تھا، جہاں پر رات کو ان کے دوست وغیرہ آتے تھے اور وہ ساری رات شراب پیتے تھے۔ وہ شراب کی بوتل لے کر میرے قریب آ گیا اور میرے تو ہوش خطا ہو گئے تھے، کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ اب آگے وہ میرے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے۔ اس نے شراب کی بوتل کا ڈھکن کھولا اور میرے دونوں گالوں پر اپنے پنجے گاڑ کے میرا منہ کھولنے لگا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اپنا منہ نہ کھولوں، لیکن اس نے جب دیکھا کہ میں اپنا منہ نہیں کھول رہی ہوں تو اس نے میری ناک بند کر دی، میری سانس کا راستہ نہ ہموار کر دیا اور مجھے سانس نہیں آ رہی تھی کیونکہ میں نے اپنا منہ بند کر رکھا تھا اور میری ناک اس نے بند کر رکھی تھی۔ مجبورنہ سانس لینے کے لیے مجھے اپنا منہ کھولنا پڑا اور اس نے میرے کھولے ہوئے منہ میں شراب انڈیل دی۔ اب وہ زبردستی میرا منہ کھول کر شراب کی بوتل مجھے پلانا چاہ رہا تھا اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی پی رہی تھی۔ میں بہت بری طرح پھنس گئی تھی، سانس لینے کے لیے منہ کھولی تھی تو وہ شراب اندر ڈال دیتا اور ایسا کرتے اس نے شراب کی آدھی بوتل مجھے پلا دی اور تھوڑی دیر میں مجھے احساس ہوا کہ مجھ پر نشہ ہونے لگا ہے اور مجھے کمرے کی چھت گھومتی محسوس ہو رہی تھی اور میں مکمل طور پر تھوڑی ہی دیر میں بالکل نشے میں آ گئی تھی۔ میں اسے دیکھ رہی تھی، وہ کمینی سے مسکراہٹ لیے مجھے دیکھ رہا تھا اور اس کا چہرہ اب میری آنکھوں کے سامنے دھندلاتا جا رہا تھا۔ میں نے آدھے نشے کی کیفیت میں محسوس کیا تھا کہ اب مجھ پر قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ وہ میری قریب آ کر بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ اس نے میرا لباس میرے تن سے جدا کرنے لگا۔ میں نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لی اور میں مکمل طور پر ہوش کھو چکی تھی اور سمجھ گئی تھی کہ اب یہ شخص میری عزت کو تار تار کرنے والا ہے۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ نصیر ہمارا بہت پرانا ملازم تھا اور میں بچپن سے نصیر کو دیکھتی ہوئی آ رہی تھی۔ وہ بچپن سے ہی کسی پہلوان کی مانن لگتا تھا۔ جو اس گھر میں آیا تھا تو اس کی عمر 30 سال تھی اور میری عمر 7 سال۔ مجھے آج بھی پہلا دن یاد ہے تو میں نے اسے دیکھا تھا، وہ میرے ابا کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا تھا اور اس کے بعد اس نے دیکھتے ہی دیکھتے سارے گھر کی ذمہ داری سنبھالی تھی۔ میرے ابا کو نصیر پر بے حد اعتماد تھا، مجھے بھی شروع میں یہ لگتا تھا کہ وہ اعتبار کے قابل تھا۔ میرے ابا کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن میری اماں کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ میری اماں ہمیشہ سے ہی ایک مغرور امیر ترین عورت رہی تھی، وہ امیر ترین ماں باپ کی بیٹی تھی اور اس کی شادی بھی میرے ابا سے ہوئی اور میرے ابا کے پاس بھی بہت پیسہ تھا، ان کا بھی اچھا بزنس تھا۔ پھر میری اماں نے مجھے جنم دیا اور میں اس دنیا میں آئی اور پھر انہوں نے مزید کوئی بچہ پیدا کرنے کی خواہش نہیں کی۔ یہ امیروں کے تیٹے ہوتے ہیں کہ وہ ایک ہی بچہ پیدا کرنا فیشن سمجھتے ہیں اور میری اماں نے مجھے پیدا کیا اور اس کے بعد انہوں نے کوئی بچہ پیدا نہیں کیا۔ میرے ابا نے ان سے کہا بھی کہ میرے ابا کو بیٹا چاہیے، لیکن میری اماں نے کہا کہ ان کا جسم بچے پیدا کر کر کے خراب ہو جائے گا، اس لیے وہ مزید بچے پیدا نہیں کر سکتی ہیں، بس یہ ایک ہی بیٹی ہے ہماری۔ پھر میرے والدین نے مجھے نازوں سے پالا۔ میں تو سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئی تھی، لیکن میرا مزاج ان میں سے کچھ الگ تھا۔ مجھے والدین کی توجہ اور محبت چاہیے تھی، لیکن وہ لوگ مجھے پیسہ دیتے تھے۔ میں ان کے ساتھ گھومنے کی خواہش رکھتی تھی، لیکن وہ مجھے ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیتے تھے۔ میرا بچپن بہت ہی برا گزرا تھا۔ مجھے ایک ایسا گھر کی خواہش تھی جس پہ ہر وقت سب مل جل کر رہے ہیں، ایسے گھر مجھے دیکھنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ میرے ابا صبح آفس جاتے تھے اور میری اماں اپنے کسی دوست کے گھر چلی جاتی تھی، کسی فانکشن میں یا کسی پارٹی میں کسی افتتاح میں ان کی اپنی مصروفیات تھی اور میں گھر میں اکیلی رہ جاتی تھی۔ مجھے دوست بنانا بھی پسند نہیں تھا اور میری خواہش تھی کہ میری اماں میرے ساتھ رہے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اس طرح سے میری تنہائی کا میں شکار ہوتی گئی۔
क्योंकि जो भी दोस्त मिलता था वो मेरे मुताबिक नहीं होता था, और यहाँ पर हाई क्लास की लड़कियां और लड़के होते थे। लेकिन कुदरती तौर पर मेरे जरा मिजाज उनसे कुछ मुख्तलिफ थे। वो सब लोग अपने पैसे को एंजॉय करते थे, लेकिन मुझे पैसा बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करता था। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो छोटे से घर देखकर खुश होती थी, और मैं गांव के जिंदगी को आइडियल समझती थी। जब यूट्यूब पर किसी गांव का वीलॉग देखती तो मुझे लगता कि ये जिंदगी बहुत हुसैन होगी, क्योंकि वहां सब लोग मिलजुल कर रहते थे। मुझे फितरी तौर पर ऐसी जिंदगी की ख्वाहिश थी जो कि ना मिल सकी। आहिस्ता आहिस्ता में भी इस माहौल में रंगती चली गई। जिस तरह मेरे वालिदैन का माहौल था, मैंने भी अपने आप को इसी माहौल में डाल लिया था, और अब मैं भी इसी चीज का हिस्सा बन गई। मैंने भी नौकरों पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। जिस तरह मेरी अम्मा चीखती चलाती थी, और खासकर नसीर तो उन सब का सबसे पहला टारगेट होता था। वो सबसे ज्यादा बेइज्जती नसीर की करती थी, और वो सर झुकाए ये सब कुछ सुनता रहता था। और अम्मा की देखा देखी में भी नसीर की बेइज्जती करती थी। पता नहीं क्या सुकून मिलता था मुझे और मेरी अम्मा को इसकी तिस्लेल करते हुए। तकरीबन 10 साल तक नसीर हम माँ बेटी के हाथों जिल्लत सहता रहा। फिर कुछ अरसे के बाद मेरे अब्बा का बिजनेस बाहर के मुल्क शिफ्ट करने का इरादा हो गया। उन्होंने कहा कि पहले वो खुद अपना बिजनेस बाहर शिफ्ट करेंगे, और उसके कुछ अरसे के बाद हमें बाहर बुला लेंगे। मेरे भी कॉलेज वीडियो के कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते थे, वो कागजात बनवाने थे, और 1 हफ्ते के बाद हमारी फ्लाइट थी। मैंने और मेरी अम्मा ने हमेशा के लिए मुल्क को छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो जाना था, और वापस पलट कर नहीं आना था। मेरी भी अमेरिका का सुन के खुश हो गई। मैं भी रंगी ही मिली दुनिया भागई थी। ये मेरी जिंदगी अब मुझे अच्छी लगने लगी थी, जो कि बचपन में अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने आप को इस माहौल में डाल लिया था। अब मैं पुरसुकून थी, और मैं आगे बढ़ना चाहती थी, और पीछे नहीं देखना चाहती थी। और मेरे बहुत सारे ख्वाब थे जिनको मैं अमेरिका जाकर पूरा करना चाहती थी। मैं अपने सब दोस्तों से आगे निकलना चाहती थी, और एक कामयाब इंसान बनना चाहती थी। मैंने अपनी बहुत बड़ी फ्यूचर प्लानिंग की हुई थी, लेकिन इस दौरान भी मैं और मेरी अम्मा नसीर की जलील करना नहीं भूले थे। हमारे जाने में अब 1 हफ्ता बाकी था, और 1 हफ्ते में हम तो जैसे सारी जिंदगी की किस्से निकाल रहे थे। मेरे अंदर जितना गुस्सा था मैं नसीर पे निकाल रही थी, और मेरी अम्मा भी। लग रहा था कि अपनी भड़ास निकाल रही हो। पहले मुझे समझ नहीं आती थी कि मेरी अम्मा बाकी नौकरों को तो इतना नहीं डांटती थी। जब मैं अंदर गई तो वो मेरी अम्मा के बाल खींच रहा था, उन्हें मार रहा था बहुत बुरे तरीके से, और यही बात बोलता जा रहा था कि तुमने और तुम्हारी बेटी ने सारी जिंदगी मुझे जल किया है। आखिर मेरी भी कोई इज्जत थी, मैं नौकर था। इसका मतलब ये तो नहीं था कि मैं किसी अच्छे सलविक का हकदार नहीं हूं, लेकिन तुम जैसे अमीर लोग नौकरों को इंसान ही नहीं समझते। अब जबकि मैंने सोचा कि तुम मुल्क छोड़कर जा रही हो तो तुमसे अच्छे बदले ले लूं, और तुम्हें यहीं पर जिंदा दफन कर दूं। पहले तो मैं तुम दोनों माँ बेटी को तड़पा तड़पा कर रखूंगा, और उसके बाद तुम दोनों को कत्ल करके ऐसे गायब कर दूंगा कि किसी को तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। तुम दोनों जिंदा रहने के लायक नहीं हो। इसके बाद इसने मुझे देखा और मुझ पर हमला करने की कोशिश की, और मुझे भी जब वो बांध रहा था मुझे मारता जा रहा था, और यही बात कहता जा रहा था कि तुमने और तुम्हारी माँ ने सारी जिंदगी मुझे जल किया है। मुझे इंसान ही नहीं समझा, जानवर से भी बदतर सलूक किया। तुम दोनों ने मेरे साथ। दूसरे नौकरों को इतनी हिम्मत मत है कि वो तुम लोगों का ये रवैया बर्दाश्त कर सके, लेकिन मेरी हिम्मत अब जवाब दे गई है, और मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे लोग बाहर जाकर आयाशी की जिंदगी गुजारें। मैं चाहता हूं कि मैं तुम लोगों को इतना जल करूं और अपने सारे बदले लूं, और सबसे पहले तो मैं तुम दोनों की इज्जत पर हमला करूंगा। इसके बाद अच्छे तरीके से तुम दोनों को इस्तेमाल करने के बाद कत्ल करके तुम लोगों की लाश के टुकड़े टुकड़े उन्हें कहीं जाकर दरिया में फूंक दूंगा। कुत्तों को खुला दूंगा। उसके लिए चाहे मुझे फांसी ही क्यों ना चढ़ना पड़े, मैं फांसी चढ़ने को भी तैयार हूं। लेकिन जो कुछ इतने सालों में मेरे अंदर जमा हो चुका है, इसको निकालना बहुत जरूरी है। मैं बेहोश गई थी, और जब मेरी आंख खोली तो मैं अस्पताल में थी, और देखकर हैरान थी कि मैं आजाद कैसे हो गई। इसने मेरी अम्मा का मोबाइल छीन लिया था और उनको बंद कर दिया था, लेकिन मेरी अम्मा का लैपटॉप जिसका इसे पता नहीं था वो वहीं पर पड़ा हुआ था। मेरी अम्मा ने न जाने किस हालत में लैपटॉप ऑन किया, और मेरी अम्मा बाविश नहीं हुई थी। वो मंसूबे बंदी कर रही थी कि किस तरह से इसे बचा जाए, और उन्होंने लैपटॉप ऑन करके फेसबुक पर सबको पैगाम भेज दिया
کہ ہم پر حملہ ہو چکا ہے، کوئی ہماری مدد کو آئے، اور فیس بک پر 2 سیکنڈ میں ہی بہت سارے لوگوں کو پیغام موصول ہو گئے تھے، اور وہ لوگ پولیس کو لے کر یہاں پر آ گئے، اور میرے بے ہوش ہونے سے پہلے پولیس یہاں پر آ چکی تھی۔ شکر ہے خدا کا کہ ہم دونوں کی عزت بچ گئی، اور اللہ نے ہماری حفاظت کی پولیس بھی آ گئی تھی، اور ہمیں ہسپتال میں پہنچا دیا گیا تھا۔ کافی دن کے بعد جب ہم گھر واپس آئے تو ہماری ذہنی کیفیت بہت عجیب سی تھی، اور یہ خبر سن کر فوراً سے میرے ابا بھی باہر ملک سے واپس آ گئے تھے۔ میرے ابا مجھے دیکھ کے رونے لگے، کہنے لگے کہ میری پیاری بیٹی کو خدا نے بچا لیا، میں تو اتنے سالوں سے ایک سانپ آستین میں پال کر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس پر اندھا اعتماد کیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایسا کرے گا۔ شکر ہے کہ میری بیوی اور میری بیٹی کی جان اور عزت دونوں اللہ نے آج بچا لی۔ شاید یہ زندگی میں پہلی بار تھا جو میں نے اپنے ابا کی اور اپنی اماں کی زبان سے اللہ کا نام سن رہی تھی، اس کا ذکر سن رہی تھی، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے دونوں کو دیکھ رہی تھی، ورنہ اتنی مال و دولت ہونے کے باوجود میں نے کبھی بھی ساری زندگی ان دونوں کو تشکر کے الفاظ ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے ان کو خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور میرے دل کو سکون مل گیا تھا۔ میں نے سوچا مجھے بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ رات زندگی کی ایسی رات تھی جس نے میری زندگی مکمل طور پر تبدیل کر دی تھی۔ میں جو عیاشیوں کی زندگی گزار رہی تھی اور اپنے خدا سے بہت دور تھی، میں نے وہ سب کو چھوڑ دیا، اور میں نے مکمل طور پر پردہ شرم کر لیا۔ میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ جس اللہ نے مجھے نئی زندگی دی ہے اور جس اللہ نے میری عزت کی حفاظت کی ہے، میں ساری زندگی اس کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق چلوں گی، اور اب گناہ کا کوئی راستہ نہیں اپناؤ گی۔ نصیر جیل جا چکا تھا اور اس کو سزا ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں ایک بار جیل چلی جاؤں، اور میں جیل چلی گئی اس سے ملنے کے لیے۔ اس کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے اور میری اماں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، اور ہمارے برے رویے نے آج تمہیں اس نتیجے تک پہنچا دیا کہ تم ہماری جان لینے کے در پہ آ گئے تھے۔ ہمارا قصور بہت بڑا ہے، لیکن اس قصور میں ہم بھی برابر کے شریک ہیں۔ ہم نے تمہیں اس حال میں پہنچا دیا، تمہاری ذہنی حالت اس قدر خراب کر دی تھی کہ تم نے اتنی بڑی پلاننگ کی۔ اگر ہم تمہارے ساتھ اچھا چلتے، تمہارا خیال رکھتے، تمہاری عزت کرتے، تو شاید تم کبھی ایسا نہ کرتے۔ تم نے اتنے سالوں میں برداشت کیا، لیکن آخر میں تمہاری برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ ہم تمہارے مجرم برابر کے شریک ہیں، ہمارے رویے تمہارے جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ یہی سچ ہے، ہمارے برے رویے ہی لوگوں کو اس حال تک پہنچاتے ہیں۔ جرم تو مجرم کرتا ہی ہے، لیکن اس کے جرم کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی داستان ہوتی ہے جس کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ نصیر نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، اسی یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن مجھے اور میری اماں کو بھی وہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو ہم نے اس کے ساتھ کیا۔ اللہ ہم سب کو حسن ذوق کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔